بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ البیان ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح پر مبنی پروگرام، مقررہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروگرام البیان کے 18ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں فرحت ہاشمی حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں سورۃ البقرہ کی آیات 113 سے 121 تک پڑھی جائیں گی۔ آئیے آج کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ معیار ان کی خواہشات پر مبنی ہوتا ہے۔ ایسے میں انسان کیا کرے؟ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فرقہ اور ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے اور زور شور کے ساتھ دوسروں کو گمراہ کہنے پر تلا ہوتا ہے۔ اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کسی خاص گروہ کے اندر ہوتا ہے یا کسی خاص طریقے کو فالو کر رہا ہوتا ہے، وہ شک میں پڑ جاتا ہے کیونکہ بار بار لوگ اسے گمراہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی انسان کے فتویٰ دینے سے یا کسی انسان کے فیصلے سے واقعی کوئی گمراہ ہو جاتا ہے یا وہ ہدایت پر نہیں ہوتا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہاں پر فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کون حق پر ہے اور کون نہیں۔ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جن معاملات میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان ایک دفعہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جی اٹھے گا اور پھر اس کو پتہ چلے گا کہ وہ حق پر نہیں تھا، تو واپس پلٹنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ پھر انسان کیا کرے؟ کیا دنیا میں آنکھیں بند کر کے بلائنڈ فیتھ رکھے کہ دین کے بارے میں کوئی سوال نہ کرے، کچھ جاننے کی کوشش نہ کرے یا کسی سے کچھ پوچھے نہیں، اور جو ماں باپ کا دین ہے یا آباء و اجداد کا، بس اسی کو حق سمجھے؟ معیار کیا ہے حق کو پانے کا؟ تو بات یہ ہے کہ معیار ہے کتاب و سنت۔ ہمارے لیے حق کو جانچنے اور پرکھنے کا معیار قرآن مجید میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ لیکن بات یہ کہ بعض ہر گروہ اسی بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کتاب پڑھنے کے باوجود بھی انسان کتاب کو فالو نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنی خواہشات کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ وہ غیر متعصب ہو کر، ان بائسڈ ہو کر چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ دین کے معاملے میں جو راستہ اس کو آسان لگتا ہے یا جو اس کو پسند آتا ہے، بعض اوقات اسی کو وہ حق سمجھ کر اس کی پیروی شروع کر دیتا ہے۔ تو اس معاملے میں ہر انسان چونکہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے اور ہمیشہ اپنے آپ کو کھنگالے، جانچے اور پوچھے کہ میں کسی بھی چیز کی پیروی کیوں کر رہا ہوں، دلیل کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی کوئی بات فرمائی ہے، اور پھر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ان احکامات کو اسی طرح لیا؟ مثلا نماز ہی پڑھنے کی بات ہے یا اسی طرح دیگر احکامات ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ نماز ادا کرو اور انسان کہے کہ ٹھیک ہے اب جیسے میرا دل چاہے میں ویسے ہی کر لیتا ہوں۔ نہیں، ویسے نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ پیغمبر بھی بھیجا، معلم بھی بھیجا، جس نے سب کچھ کر کے دکھایا کہ کوئی بھی کام کیسے کیا جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں انسان یہ نہیں کر سکتا
کہ اپنی مرضی سے جو جی چاہے جس کو دے دے اور کہے میں نے زکوٰۃ دے دی. نہیں، اس کا پورا ایک طریقہ ہے، پروسیجر ہے، اس کو فالو کرنا ہوگا. تو کسی بھی کام کے بارے میں اگر انسان سچے دل سے یہ چاہتا ہو کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے ذہن کو ہر طرح کی باتوں سے خالی کر کے قرآن و سنت کا مطالعہ کرے اور حق کو جاننے کی کوشش کرے. کیونکہ حق کسی خاص گروہ کی اجارہ داری نہیں ہے. حق تو اللہ کی بات میں ہے. اللہ کی بات سچی ہے، اس کے پیغمبر کی بات اور طریقہ زندگی درست ہے. عام طور پر جب اختلافات ہوتے ہیں، گروہ بندیاں ہوتی ہیں، تو پھر ایک دوسرے کے مذہبی اداروں پر بھی حملے ہونے لگتے ہیں اور ان کے ویرانی کی کوششیں کی جانے لگتی ہیں. مساجد پر حملے ہوتے ہیں، لوگوں کو مسجدوں سے متنفر کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر آنے سے روکے اور وہاں ذکر کرنے سے روکے کہ وہاں اللہ کا نام بلند نہ کیا جائے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور ان کی بربادی کے درپے ہو جائے. مسجد کی ویرانی کس چیز سے ہوتی ہے؟ جب مسجد میں آنے والوں پر ظلم و ستم کیا جائے، یا مسجد میں آنے والے خود اپنے پہ ظلم ڈھائیں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کر کے، اور مسجدوں کے اندر ان کی بے حرمتی کی جائے بحث مباحثے اور ایسے کاموں کے ذریعے کہ جس سے لوگ مسجد میں نہ آئیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص اللہ سے محبت کرتے ہوئے اللہ کی یاد کے لیے کسی مسجد میں قدم رکھتا ہے، تو وہاں اس کو ایسا رویہ یا ایسا سلوک ملتا ہے پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے کہ جس سے وہ مسجد آئندہ مسجد جانے سے ہی ڈرنے لگتا ہے. تو بہت سے لوگ اللہ کے گھروں میں جانے سے ہی ڈرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ کیونکہ انہیں ڈرایا گیا ہے، یا مسجد کے اندر انہیں وہ روحانیت نہیں ملی جس کی وہ توقع رکھتے تھے، کیونکہ مسجدوں کو لڑائی جھگڑے کا اکھاڑا بنا دیا گیا. تو ایسے تمام کاموں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مسجد کی حرمت یا اس کا تقدس پامال ہوتا ہو، خواہ وہ اس کی صفائی ستھرائی نہ کر کے، یا اس کی تعمیر و ترقی کی طرف سے غفلت برت کے، یا پھر اس کے اندر لوگوں کے آپس کے لڑائی جھگڑے فساد اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے فتوے دے کر. تو یہاں پر فرمایا کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ لوگوں کو اللہ کے گھروں سے دور کر دیا جائے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. ان لوگوں کو حق نہ تھا مگر یہ کہ وہ اللہ کے گھر میں خشیت کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں، عاجزی کے ساتھ. لہم فی الدنیا خزی، لیکن جو ایسا نہ کریں ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں بھی رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. کیونکہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرنا اور اس کے ساتھ کھیلنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مسجد شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ وہ جگہ ہیں، وہ عبادت گھر ہیں کہ جن کو دیکھ کر رب کی یاد آتی ہے. لہٰذا اگر کسی جگہ کو دیکھ کر لوگ رب کی یاد سے دور ہونے لگے تو پھر یہاں مقام فکر ہے، غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جدھر بھی تم منہ پھیرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں اللہ کو پاؤ گے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندوں پر قیاس نہ کرو. بندہ تو اگر مشرق میں ہے تو مغرب میں نہیں ہوگا، مغرب میں ہے تو مشرق کی طرف نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر ہوگا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آپ کسی خاص سمت یا کسی خاص چیز میں مقید نہیں کر سکتے. اس لیے یہاں پر فرمایا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں بھی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جدھر بھی رخ پھیرو گے تو اللہ کو پاؤ گے. ہاں پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم سب قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں؟ یہ صرف تنظیمی ضرورت کے تحت ہے، اتحاد پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کی صفوں میں ڈسپلن کے لیے. ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی مخصوص ڈائریکشن کی طرف منہ کر کے ہی ملتے ہیں. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے، خوب علم والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا.
پاک ہے وہ، اسے بیٹے کی کیا ضرورت؟ بل لہ ما فی السماوات والارض، اس کے لیے تو وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ بیٹوں کی خواہش تو انسانوں کو ہوتی ہے کیونکہ انسان کمزور ہے۔ انسان کیا چاہتا ہے کہ جب وہ خود دنیا سے جائے تو جو اس کا مال و دولت ہے یا جو بھی اس کی لیگسی ہے وہ اس کی اولاد کی طرف منتقل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اس لیے وہ ہر اولاد سے اور ہر شریک سے پاک ہے۔ کل لہ قانتون، اس کے سوا باقی سب مخلوق ہے اور ساری مخلوق اس کی فرما بردار ہے، اس کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، یعنی آسمان و زمین پہلے سے نہ تھے، اس نے بنائے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس کن کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو جس کے اتنے زیادہ اختیارات ہیں، جس کی اتنی زیادہ قوت اور طاقت ہے، اس کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، اور ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے یہ کہا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ یعنی لوگوں کو جب یہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیغمبر سے کلام کرتے ہیں یا پیغمبر کے پاس وحی آتی ہے تو کہنے لگے کہ اچھا اگر ان کے پاس وحی آتی ہے اور ان سے اللہ بات کرتے تو ہم سے بھی کرے، صرف ان سے کیوں؟ اور پھر پیغمبر کی صداقت کو تسلیم کرنے کے لیے وہ بار بار معجزات کا مطالبہ کرتے، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کوئی معجزہ ہمیں دکھایا جائے تاکہ ہم مانیں کہ واقعی جو شخص پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کی باتیں کہی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، ہر دور کے لوگوں کے یہی اعتراض رہے۔ مثل قولہم، انہی کی بات کی مانند، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ لوگ انسانوں کو زمانے کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں، پرانے زمانے کے لوگ اور نئے زمانے کے لوگ اور جنریشن گیپ اور معلوم نہیں کیا کچھ نہیں۔ انسان انسان ہے، ہر دور کا انسان انسان ہے، اس کی خواہشات، احساسات اور اس کے اندر دل میں پائے جانے والے خیالات اور وسوسے یہ ہر دور میں ملتے جلتے ہی رہے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں، اس لیے یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے لوگ باتیں کرتے تھے۔ یہ اعتراضات کوئی نئے اعتراضات نہیں ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم آیات کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات اور کائنات میں بکھری ہوئی جو نشانیاں ہیں وہ انسان کے سبق سیکھنے کے لیے بہت کافی ہیں، لیکن جو نہ ماننا چاہیں ان کا کوئی علاج نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان مادہ پرست ہے، اور وہ جب تک کسی چیز کو دیکھ نہ لے، ہاتھ نہ لگا لے، سونگھ نہ لے، اس کو یقین نہیں آتا۔ اور بعض اوقات انسانوں کو یا کسی بھی چیز کو وہ مادی اعتبار سے پرکھتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے۔ پیغمبر کے لیے بھی انہوں نے ایسا ہی کچھ معیار قائم کر رکھا تھا کہ پیغمبر وہ ہونا چاہیے جس کے پاس بہت مال و دولت ہو، اور اگر وہ نہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں، پھر ہم اس سے زیادہ مالدار ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ بات کرے یا ہمارے پاس فرشتے آئیں۔ تو فرمایا کہ یہ سب لوگ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں اور یہ ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، اس لیے ان کی پرواہ نہ کریں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، لہٰذا آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، جو نہیں مانتے اور نہ ماننے کے نتیجے میں، انکار کرنے کے نتیجے میں دوزخ میں جانے والے ہیں، ان کے وہاں پہنچنے، نقصان اٹھانے کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، ان کا حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت، ان کے طریقے، ان کے دین، ان کے مذہب کی پیروی کریں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى،
کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہی اصل میں ہدایت ہے۔ ہدایت کسی خاص فرقے کے پاس، کسی خاص گروہ کے پاس نہیں۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے گروہ کی طرف لوگوں کو کھینچتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو بات یہ ہے کہ ہدایت کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ نے کیا بھیجا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کے پاس، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ یعنی انسان ہدایت پانے کے لیے علم کا راستہ اختیار کرے، نہ کہ کسی خاص گروہ اور فرقے کی طرف جانے کا۔ اور آخر میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ پڑھنے کا حق کیا ہے؟ کہ صرف الفاظ نہ پڑھے جائیں، تعصب کے ساتھ نہ پڑھا جائے، یعنی تعصب کی انک اتار کے پڑھا جائے، حق کی تلاش میں پڑھا جائے، سچائی کو پانے کے لیے پڑھا جائے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ دراصل اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ورنہ زبان سے تو ہر ایک کہتا ہے کہ میں کتاب کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کی کتاب کو ماننے کا، اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہتی ہے اس کو ایز اٹ از لیا جائے۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کریں گے، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی خسارہ پانے والے ہیں، وہ خود نقصان اٹھائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے آتی ہے، لیکن لوگ اسے دوسرے کاموں میں استعمال کرنے لگتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کتاب کو پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے اور اس کے پڑھنے کا حق ادا کرے، خواہ اس کے الفاظ کو پڑھنے کا حق ہو یا اس کے معنی کو سمجھنے کا حق۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين